ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 کا بیان ہے۔ اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، نیک کام کیے مگر کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، وہ مؤمن ہوں، وہ مومن حالت ایمان میں۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، بھلے وہ مرد ہیں بھلے وہ عورتیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے شگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹلی میں جو شگاف ہوتا ہے، ایک لکیر ہوتی ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصل میں یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا یہ شرط اول ہے، یہ پہلی شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اعمال صالحہ کے لیے ایک بندہ خیرات کرتا ہے، ایک زکوٰۃ کرتا ہے، ایک سچ بولتا ہے، ایک سخی ہے، غربا کی مدد کرتا ہے، ہر اچھا کام کرتا ہے، اعمال صالحہ ہیں، مگر اگر وہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، تو اس کے وہ اعمال کدھر اس کو لے کے جائیں گے؟ تو ایمان کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کی مثال علماء نے ایسے دی، ایک آدمی ہے جو زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، ایک شخص جو زمین میں کاشتکاری کرتا ہے۔ اب جب وہ کاشتکاری کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں جو خراب اور فضول کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، یا انہی جڑی بوٹیوں کے اندر کاشتکاری کر دیتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، پھر وہاں پر ہل چلاتا ہے، پھر وہاں پر کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس زمین کی اوپر محنت کرتا ہے، رات دن اس کی نگرانی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، گندی جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے، مگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اس زمین میں بیج نہ ڈالے تو کیا زمین کوئی فصل دے گی؟ سارے کام کر لیے، روزہ بھی رکھ لیا، بھوکے رہ لیا، روزہ تو تب ہوگا نا جب ایمان والا ہوگا، خیرات بھی کر لی، لوگوں کی مدد بھی کر دی، بڑے اعمال صالحہ کر لی، مگر اگر ایمان کا بیج اس نے اپنے سینے میں نہیں بویا تو یہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔
تو وہ سارا کچھ کرے، اگر زمین میں بیج ہی نہ ڈالے تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی، ساری محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ تو اگر ایمان کا بیج اس نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں نہیں لگایا، تو دنیا جہان کی ساری نیکیاں جو ان سی ہیں وہ کر لے تو کیا کوئی فصل تیار ہوگی؟ نہیں۔ صرف ایمان ہی وہ طاقت ہے جو ہر عمل کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اور اگر ایمان کا بیج اس کے وجود میں نہیں ہے تو وہ 30 کی بجائے 365 روزے رکھے، وہ روزے اس کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، وہ اس کی فاقہ کشی اس کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو خیر، یہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا کر جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو محسن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُوَ محسن، یہ محسن ہیں۔ محسن کے لغوی معنی ہیں نیکی کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محسن ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے یہ دی ہے کہ ان سے زیادہ اچھا دین اور کس کا ہے؟ جس راستے کے اوپر یہ چلے کہ انہوں نے اپنا منہ، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا وجود، ہر چیز جن سی وہ اللہ کے لیے جھکا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جس کو قرآن نے کیا کہا؟ وَهُوَ محسن، یہ محسن ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھی۔ اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جب انسان کسی کو معبود مان لیتا ہے تو اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ سو جس نے اپنے جسم کے اعضاء میں سے سب سے اشرف اور اعلی عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، جو رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے آئے، اور اس کی کہی ہوئی ہر بات کو انہوں نے مان لیا۔ اللہ کے تمام احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَهُوَ مُحْسِن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو محسن کہا جاتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا
واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور یہی وہ لوگ ہیں جس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی، جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے، اور ان کی شریعت کے احکام صرف دین اسلام میں، صرف اسلام وہ دین ہے کہ جس شخصیت کو اللہ نے اپنی دوستی کا تاج پہنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کی جو شریعت کے احکامات تھے وہ دین اسلام کے اندر ہیں۔ فار ایگزامپل، ختنہ کرنا، سرکمسائز، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اس میں تھا اور اس شریعت میں بھی ہے۔ داڑھی شریف بڑھانا آپ کی شریعت میں بھی تھا، اس شریعت میں بھی ہے۔ اور بے شمار ناک میں پانی ڈالنا آپ کی شریعت میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ 10 ذو الحج کو قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے۔ وہاں پر بھی حج میں احرام باندھنا، یہاں پر بھی حج میں احرام باندھنا، وہاں پر بھی صفا اور مروہ میں سعی کرنا، یہاں پر بھی صفا مروہ میں سعی کرنا، مینا میں جمرات پر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اسی طرح وہاں پر بھی کعبے کا طواف تھا اور یہاں پر بھی کعبے کا طواف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، یہ سب چیزیں اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں جو اس شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں۔ بے شمار اور تفصیل ہے، مختصر طور پر میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی ہیں۔ تو یہ دین اسلام میں بطور عبادت کے داخل ہیں، حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہیں۔ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا بطور عبادت۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام اور ہر بات کرنا اور ہر حال میں اس سے راضی رہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر بات کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں اس سے راضی رہتے تھے، ہر حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج، یہ آگے تفصیل آئے گی قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند، سورج کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی قوم کے لوگ ان مختلف چیزوں کو پوچھتے تھے اور ان کو خدا بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت کرنے کو انہوں نے رد کر دیا تھا۔ ان کی قوم کے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور بت پرستوں کے جو ان کی قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے بڑے بت کو چھوڑ کے سارے بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ بڑے بتوں کو چھوڑ کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، بتاؤ یہ کس نے کیا ہے، ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جس کو تم بڑا خدا بنائے بیٹھی ہو، یہ بڑا بت ہے، اس سے پوچھو
کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے، ان سے پوچھو۔ اور قوم سے فرمایا کہ افسوس تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور تمہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکیں، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اور تم ان سے پوچھتے ہو، بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہو تم اس بڑے بت سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، آگے اس کی تفصیل آئے گی قرآن کی تفسیر میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے خود کو آگ میں ڈلوانا قبول کر لیا، اپنے بیٹے کی قربانی دینا قبول کر لی، اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا قبول کر لیا۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنے بیٹے، اپنے مال، اپنے سب چیزوں کی قربانی دی۔ تو یہ وہ مرتبہ اور مقام اور وہ جگہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، خلیل بنا لیا، اور ان کی اولاد میں ملک بھی رکھ دیا اور نبوت کو بھی رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس لیے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب۔ جی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور حبیب کا درجہ جو ہے وہ خلیل سے اوپر ہے۔ حبیب کا درجہ خلیل سے اوپر ہے۔ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور آنے والے تھے، تشریف لانے والے تھے۔ صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے، ان کے قریب پہنچے۔ تو جب حضور تشریف لائے اور ان کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام جب حضور کا انتظار کر رہے تھے تو اس دوران آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کس قدر حیرت کی بات ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صحابی بولے، انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ اگر ان کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بھی یعنی کمال درجہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، باتیں کی، گفتگو کی اللہ نے۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، ان کو تو اپنا کلمہ اور اپنی روح فرمایا گیا۔ ایک اور بولے، انہوں نے کہا آدم کو تو اللہ نے صفی بنایا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے اور حضور نے سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہارا کلام سنا، اور تمہارے تعجب کرنے پر کہ تم تعجب آپس میں کر رہے تھے مجھے پتہ چلا، کیونکہ میں نے تمہارا کلام سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اور وہ اسی طرح ہیں۔ موسیٰ اللہ کے نجی ہیں جن سے اللہ نے بات کی سرگوشی میں،
اور وہ اسی طرح ہے. عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اور وہ اسی طرح ہے. حضور نے فرمایا جیسے تم کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہی ہو، ایسے ہی ہے، اور وہ اسی طرح ہے. اور آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ اسی طرح ہے. مگر سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر نہیں. اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا اور فخر نہیں. اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور فخر نہیں. اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین داخل ہوں گے اور فخر نہیں. اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. سب سے اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور مجھے فخر نہیں. مگر پہلی بات جو حضور نے فرمائی، سنو، مانا کہ وہ کلیم ہیں، وہ خلیل ہیں، وہ نجی ہیں، وہ صفی ہیں، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. تو محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر خلیل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل ہونے کا مقام حاصل ہے. حضور بھی اللہ کے خلیل ہیں، حضور بھی اللہ کے دوست ہیں، اور آپ کا مرتبہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھائیں. ایسا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں دکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو، آسمان و زمین کی نشانیاں، آسمان و زمین بھی دکھائے، بلکہ خود اپنی ذات کا بے حجاب دیدار بھی کروایا. تب محققین کی رائے ہے کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بہت اوپر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، قرآن میں، مجھے حشر والے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، حشر والے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، حشر والے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور قرآن کے اندر ہی سورۃ التحریم ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی دعا اور طلب کے خود ہی فرمایا کہ حشر کے دن اللہ نبی، حشر کے دن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو خود دعا کی کہ یا اللہ، حشر والے دن مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. مگر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دعا کی اور مانگنے کے فرمایا کہ آپ کو کیا، آپ کے اوپر جو ایمان لائے آپ کے غلاموں کو بھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جو ان سے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر، یا اللہ میرے بعد آنے والوں میں میرے ذکر کو جاری رکھنا، میرے بعد آنے والوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب، یہاں مجھے ان کی ایک بات یاد آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرے ذکر کو جاری رکھنا، یا اللہ میرے ذکر کو رکھنا. اللہ پاک نے فرمایا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان صاحب آپ فرماتی ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور
رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر، مدحت رسول اللہ کی۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر، مدحت رسول اللہ کی۔ ان کی مدحت کرنے والا تو وہ ہے، تو پھر تیرے سے ممکن کہاں ہے کہ تم ان کی مدد کر پاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پیچھے بے شمار آیات میں ہم اس کی تفسیر پڑھ آئے کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے دن آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی، قیامت کے روز، حشر کے روز آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی، جب تمام نبیوں اور رسولوں کو آپ کی حاجت ہوگی، تمام نبیوں اور رسولوں کو بھی آپ کی حاجت ہوگی۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، اور آپ اس وقت اللہ سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، بلکہ نبیوں اور رسولوں کہ کسی کو اللہ سے بات کرنے کا اس وقت حوصلہ نہیں ہوگا جس وقت آپ گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ صاحب روح المعانی فرماتی ہیں کہ محبت کا جو مقام محبوب رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، وہ اتنا بلند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طائر آرزو بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ صاحب روح المعانی یہ بات فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا، اب فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کو۔ تو عیسائیوں کی طرح کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح خدا بنا لیا، یہاں پر بھی کہیں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اور نہ بنا لینا۔ اصل بات سمجھانے کی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ اس کو کسی خلیل کی حاجت تھی، جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اپنی کوئی ضرورت پوری کروانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس سے تعلقات بنا لیتے ہیں، اس سے میل جول شروع کر دیتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، لین دین شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو ان سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ اس کو کسی خلیل کی حاجت تھی، جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے کو دوست بناتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز۔
تو اللہ تو ہر چیز کو محیط ہے. سو جب وہی علم اور قدرت میں کامل ہے تو اس کے سوا کوئی اور اطاعت اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. ایسا نہیں ہے. کہیں سے یہ نہ سمجھ لینا ابراہیم علیہ السلام کی جو بزرگی بیان کی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.